اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے، یعنی 55 اور 56، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت اور بیٹوں سے نواز رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر قانون امہال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے وہ کہ اس وقت کے اندر وہ سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کی پکڑ کرتا ہے، ان کی گرفت کرتا ہے، کبھی اس دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ تم غور کر کے دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جو ماننے والے ہیں وہ کس قدر غریب، مفلس اور قلاش لوگ ہیں، اور ہمیں دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، لوگ ہیں، عہدہ ہے، دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس جمع ہیں، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ ہم پر مہربان نہیں ہے؟ وہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے خوش ہے، وہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو اس نے ہم کو نواز رکھا ہے۔ اور تم لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہے، تم لوگوں سے اللہ خوش نہیں ہے، تبھی تو تم لوگوں کو مفلس بنا رکھا ہے، غریب بنا رکھا ہے، محتاج بنا رکھا ہے۔ یہ جو ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اے تمام لوگوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دار الاسباب ہے، یہ سبب کے تحت دنیا چلتی ہے۔ یہاں کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، ہم نے کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، مگر یہ پہچان نہیں ہے کہ جس کو ہم نے دولت دے رکھی ہے اس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا پسندیدہ ہے، اور جس کو ہم نے دولت نہیں دے رکھی ہے، جو مفلس ہے، وہ ہمارا ناپسندیدہ ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ قانون امہال کا اب یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مہلت دی ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نوازتا ہے اس دنیا میں، ان کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، عیش و عشرت ہوتی ہے، بڑی فراوانی ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب یہ اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کر ہی ڈالیں۔ اگر ان کے اندر غرور و تکبر پایا جا رہا ہے تو پھر اب یہ غرور و تکبر میں بڑھ جائیں، اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ اور ظلم کریں، تاکہ اب ان کی جب گرفت کی جائے تو بہت اچھے طریقے سے اور قاعدے سے ان کی گرفت کی جائے، اور جو سزا دی جائے وہ بھرپور سزا ان کو دی جائے، مکمل ان کو سزا دی جائے۔ تو اس مہلت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ جو ان کو مہلت دی گئی ہے کہ دنیا میں جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تم کو یہ عیش و آرام سب میسر ہے، یہ اس لیے ہے کہ کاش تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم پہچان لو کہ اس دولت کو دینے والا، اس منصب کو دینے والا، اس عیش و آرام اور نعمتوں کو دینے والا وہ ہے کون؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو تم کو دے رہی ہے، یا اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر جو وہ احسان کر رہا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو یا تم اللہ کے نافرمان بندے ہو؟ تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، جب تک کہ تمہاری یہ سانسیں چل رہی ہیں تب تک تم کو مہلت حاصل ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی اس سابقہ زندگی سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے، اپنے جرائم سے،
اپنے گھمنڈ اور کبر سے باز آ جاؤ، لوگوں پر ظلم کرنے سے، فتنہ اور فساد برپا کرنے سے باز آ جاؤ، ابھی موقع ہے تمہارے پاس۔ اپنی زندگی کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنی زندگی کو عمدہ بنا لو اور نیکیوں میں بسر کرنے لگو۔ یہ اللہ کا تم پر انعام ہوگا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور اگر تم اسی طرح غفلت میں پڑے رہے، اگر اسی طرح تم ظلم پر ظلم کرتے رہے، اگر اسی طرح تم جرائم کرتے رہے، فتنہ اور فساد برپا کرتے رہے، اسی طرح کفر میں اور شرک میں غلطا رہے، تو پھر یقیناً تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو مہلت تم کو دی گئی ہے، یہ مہلت سے تم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور اب اللہ کے ہاں مجرم بن کر تم کھڑے کیے جاؤ گے، اور اب تمہیں سزا ملے گی۔ لہذا اس قانون کو سمجھیے، یہ قانون امہال کہلاتا ہے، مہلت دینے کا۔ اللہ شفیق و مہربان آقا ہمارا رب، وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ہرگز کوئی آدمی اس فریب میں مبتلا نہ ہو کہ میرے پاس تو بڑی گاڑیاں ہیں، عمدہ مکان ہے، عالی شان مکان ہے، دکان ہے، تجارت ہے، لوگ ہیں، عہدہ اور منصب ہے، اور ایک آواز پر میرے لوگ دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں ہمارے گھر کے دروازے، اور بڑی شان شہرت، بڑی شان و شوکت ہے، بڑا تم طراق ہے۔ اس غفلت میں نہ جیے انسان۔ یہ ذہن کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا فریب ہے۔ یہ بس اسی وقت تک ہے جب تک تمہارے پاس زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، اور جو ہی اللہ کا فرشتہ آ جائے گا اور تمہاری اس روح کو قبض کر لے گا، روح کو کھینچ لے گا تمہارے جسم سے، اور تم بے جان ہو کر زمین پر پڑ رہو گے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اب تم چل دو گے، تب غور کر کے دیکھو اور تب سوچ کر دیکھو کہ تم اللہ کے ہاں کس طرح حاضر کیے جا رہے ہو۔ قرآن پاک میں تو تذکرہ ہے کہ جب ان مشرکین اور کفار کے روح نکالنے کا موقع آتا ہے، مجرمین کی، تو یضربون علی وجوہہم وادبارہم، تو فرشتے ان کے چہروں پر اور پیٹھ پر تماچے مارتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو اب تم دیکھو کہ یہ تم کو جو زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس کے اندر تم اللہ کے فرما بردار بن رہے ہو یا اللہ کے نافرمان بن رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہم مال و دولت اور بیٹوں سے نواز رہے ہیں، یہ مال ہم نے دے رکھا ہے، ان کے بیٹے ہم نے دے رکھے ہیں، یہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ اصل حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کو یہ مہلت ملی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہم تو ٹرائل پر رکھے گئے ہیں، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمارے کردار کا، ہمارے عمل کا، ہمارے برتاؤ کا، ہمارے رویے کا اب امتحان ہے یہ، اور اس امتحان میں ہم پاس ہوتے ہیں کہ فیل، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہاں پاس ہوتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور اگر ہم فیل اور ناکام ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی سزائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لہذا ہمیں اس مہلت کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ تو یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے ان دونوں آیتوں کے اندر۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی طرح سے گفتگو کو سمجھنے کی اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔